کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم پاک محمد نے فرمایا کر لے خدمت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے تک لے صورت مادی جے دوئے سجڑوں رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہوئے او کر لے دعا دی سیوا ماں مرے تے پھینکے چھٹ دے پیو مرے کر ویلا شالا نہ وچھڑن ویر کسے دے نہیں تے اجڑ جاندا جے ملا شالا نہ وچھڑن ویر کسے دے نہیں تے اجڑ جاندا جے ملا کملی والے دی ماں دی سجڑوں سب تو شان اچیری کملی والے دی ماں دا صدقہ ربا بخش دیوی ماں کملی والے دی ماں دا صدقہ ربا بخش دیوی ماں میری ماں دا برکتاں والا ماں جے رحمت رب دے جیڑی ٹھنڈ دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی جیڑی ٹھنڈ دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی. واہ، میں نے ماشاءاللہ میں نے وہ واقعہ سنایا ہے حفظہ ابھی، مجھے یاد آ رہا تھا کہ تفاسیر میں بیان ہوتا ہے، اور میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہوئے ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب، چونکہ ماں کی مناسبت سے، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، ان کو تو یہی لگا کہ جیسے جو ان کا عقیدہ تھا جو وہاں پہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ،
تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو اتاریں، اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کو لے کے، حنا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، اور جو حضرت زکریا کی اہلیہ تھیں ان کو لے کر میں جاؤں اور اپنے بیٹے کی دیکھوں تو صحیح. تو کہتے ہیں وہ چلیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا، وہ اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، آپ کچھ دن کے بعد آئیے گا تو آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. تو وہ دوبارہ تشریف لے گئی اس دن پہ جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا. تو انہوں نے دیکھا کہ جنت میں حضرت عیسیٰ موجود ہیں، اور وہ بھاگتے ہوئے آئے اور وہ اپنی والدہ سے لپٹ گئے، اور انہوں نے تسلی تشفی دی کہ والدہ میں حیات ہوں، مجھے اللہ کے حکم سے اٹھا لیا گیا ہے، اور اب انشاءاللہ محشر پہ ملاقات ہوگی، تو آپ تسلی رکھیں، آپ ٹھنڈ. وہی جو پہلا جملہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اے والدہ آنکھیں ٹھنڈی رکھ، رو نہیں، اور یہ کھجوریں، وہی آخری جملہ کہ ماں دل ٹھنڈا رکھ، میں زندہ ہوں، روز حشر ملاقات ہوگی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف چلے گئے، اور اس واقعے کے تقریباً 5 برس بعد تک حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ زندہ رہی، رفع آسمانی کے واقعے کی طرف کے بعد، اور 53 سال کی عمر میں وفات پائی. تو یہ ایک میرے دل پہ تو جی ہاں، واقعتاً حضرت مریم علیہ السلام کا جو تقدس اور ان کی جو شخصیت کا احترام ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے، بے شک بہت ہی یعنی معجزانہ ان کا انداز اور وہ ہے. میں تو بلکہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید سابق آسمانی کتابوں میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کا اتنا بڑا تقدس اور اتنی عظمت بیان نہیں ہوئی جتنی عظمت قرآن کریم نے بیان کی. بے شک. اور جہاں آپ نے جیسے بتلایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا پیغام بھی یہی تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی. واہ، میں اپنی میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا رہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبوت دی ہے، اور میں آخری دم تک نماز قائم رکھوں، اور وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ میں آخر دم تک نیکی کرتا رہا ہوں. تو یہ تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کہ اللہ کی عبادت اور والدہ کی خدمت. بالکل. یہ انہی 2 نکات کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ اور پوری زندگی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ خود حضرت مریم علیہ السلام کی جو ولادت تھی، حضرت مریم علیہ السلام کا جس طرح سے جوانی کا دور اور وہ گزرا، وہ بھی ایک بڑا معجزانہ شان کا، اور جس طریقے سے اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں، بے موسمی پھل اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی گزرتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے محراب سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس کتنے پھل پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں. وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ پھل کون دے گیا تجھے، تو یہاں اعتکاف میں ہے، پردے میں ہے، تیرے پاس کون آیا، یہ کون دے گیا؟ تو وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت، اللہ کی طرف سے خاص یعنی تحفہ ہے اور ہدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو عطا فرمایا تھا. اور اس کی جو عظمت اور اس کی جو منقبت اور اس کی جو فضیلت قرآن کریم نے بیان کی ہے، یعنی یہ بات بطور چیلنج بھی کی جا سکتی ہے کہ ایسی فضیلت اور ایسی عظمت اور منقبت جو حضرت مریم علیہ السلام کی، اور بطور خاص حضرت مریم علیہ السلام کی بطور ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے طور پر فرمائی ہے، یقیناً کسی اور کتاب میں ایسی منقبت اور ایسی عظمت اور ایسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان چن لیا، تمام جہان کی عورتوں پہ چن لیا. صدیقین کہا ایک جگہ، وہ بے شک وہ صدیقہ تھی. جی ہاں، اور یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر بہتان لگایا صدیقہ، ہاں صدیقہ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ صدیقہ تھیں. یعنی تم جو ان کو خدا میں شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے میڈم کہ دیکھیں کہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ خدا میں شریک ہیں، ہے نا، ماں بیٹا اور اللہ یہ 3 مل کر خدا ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے تقدس میں اضافہ نہیں کر رہے، تم ان کے تقدس میں کمی کر رہے ہو، تم انہیں خدا کا حصہ بنا رہے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی بندی ہیں. اور اللہ کی بندی ہونے کے ناطے امہ صدیقہ، صدق و صفا اور صدق و صلاحیت جو ہے وہ ان کا یعنی ایک خاصہ ہے. تو اور صرف حضرت مریم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ آپ غور فرمائیں اگر کہ سورہ مریم میں، یعنی ایک تو سورت کی نسبت سورہ مریم میں جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے،
ان کا صدق کے ساتھ ذکر آیا. وذکر فی الکتاب مریم جو آیا تو وہ بھی صدق کے ساتھ آیا. وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے جو منسوب سورہ مبارکہ ہے ان میں جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ان میں جو بنیادی قدر ہے جو مشترک قدر ہے وہ صدق اور سچائی کی ہے. بے شک. اور ان سارے صادقین کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ماں جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں جن کو کہا اللہ تعالیٰ نے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. اچھا اب کانا یاکلان الطعام یعنی وہ ایک انسان ہے اور جیسے انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے اور خواہشات اور ضرورتیں حاجتیں انسان کی ہوتی ہیں, ایسی ہی حاجتیں ایسی ہی ضرورتیں حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تھیں. لیکن ان تمام ضرورت اور ان تمام بشری تقاضوں کے باوجود مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو جتنا پاکیزہ اور جتنا مقدس رکھا یہ ان کا کمال ہے. بے شک. اور جو اس سے ہمیں یہ بھی تو پیغام کہ دنیا نے کیا, جیسے میں نے تو ڈرتے ڈرتے الفاظ استعمال کیے, یہودی جو بہتان لگاتے تھے, استغفر اللہ, مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کسی جگہ پہ مقیم نہیں رہ سکتے تھے, مسلسل سفر میں رہنا, مسلسل اذیت, مسلسل تانا زنی, مسلسل ان کو تکذیب کرنا, مسلسل ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہنا. تو یہ بھی تو ایک کتنی سخت آزمائش, بہت سخت امتحان تھا. اور یقیناً حضرت مریم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ صبر کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور شکر کا بھی امتحان ہو رہا ہے. بے شک. دونوں طرح سے ان کا امتحان جو ہے نا مسلسل ان کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ ہے, اور جو مقام اور جو مرتبہ انہوں نے اس امتحان کے ذریعے سے اور اس میں کامیابی کے ذریعے سے حاصل کیا وہ یقیناً بڑا ممتاز اور بہت نمایاں. بے شک. وہی شعر میں بار بار سنایا کرتے ہیں, اس درجے فنکار ہے مخلوق کے اس نے سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ قبا بھی, دنیا نے تو مریم پہ بھی بہتان تراشے. سو بریک کے لیے رکنا ہم نے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید آپ کو اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں, اور آج 16ویں پارے کے مضامین کا احاطہ جو ہے ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر سعد صدیقی میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے اگر ہم پیچھے چلیں تو اس میں سورہ کہف کا آخری حصہ ذوالقرنین کا واقعہ اور یاجوج ماجوج کا قصہ اور قرب قیامت کی علامات, کچھ اس حوالے سے ہمیں وضاحت کیجئے تفاصیل کی روشنی. اس میں اصل میں یوں ہے کہ ذوالقرنین کا سورہ کہف میں بنیادی طور پر 3 واقعات بیان ہوئے. ایک تو اصحاب کہف کا, غار والوں کا واقعہ, اور ایک ذوالقرنین کا, اور درمیان میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا. بالکل. اچھا, یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے یہ بھی, اور جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یہ بھی, یہ یوں سمجھ لیجئے کہ منکرین قیامت کے لیے ایک بڑا یعنی ایک دلیل تھی ان کے خلاف, کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے غار والوں کو زندہ کر دیا کئی ہزار برس کی نیند کے بعد, اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی ہزار برس کی موت کے بعد سارے انسانوں کو زندہ کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ذوالقرنین کی جو بات ہے کہ ذوالقرنین کی 3 سفروں کا ذکر ہے. ہاں جی. ایک سفر یعنی اس وقت اس کی معلوم دنیا کے اوپر آپ سمجھ لیجئے کہ حکومت تھی, تو اس کی ریاست کا جو مشرقی کنارہ تھا, مغربی کنارہ تھا اور شمالی کنارہ, یوں یہ 3 سفر ہوئے. پہلے وہ مغربی کنارے پر پہنچا, وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیے, پھر مشرقی کنارے پر پہنچا, وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیے, اور پھر تیسرے نمبر پر وہ شمالی کنارے کی طرف آیا. اور شمالی کنارے پر جو لوگ تھے وہ زبان بھی کوئی اور بولتے تھے, اور ذوالقرنین ان کی اس زبان کو بھی نہیں سمجھتا تھا, وہ ذوالقرنین کی زبان کو, تو اشاروں میں انہوں نے بات سمجھائی. اور وہ بات یہ سمجھائی کہ اس طرف پہاڑ کے دوسری جانب ایک قوم ہے جو یاجوج ماجوج کہلاتی ہے, وہ اکثر ہماری بستی میں آ جاتے ہیں اور پھر یہاں آ کر بڑا فساد مچاتے ہیں, اور یہ ہوئے تو کوئی ایسی رکاوٹ بنا دیں آپ کہ وہ ہماری بستی میں داخل نہ ہو. چنانچہ ذوالقرنین نے قرآن حکیم کی جو تصریحات ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق ذوالقرنین نے پوری پانی تک بنیاد کھودی, اور پانی تک بنیاد کھود کے اس میں لوہے کی چادریں اور ان لوہے کی چادروں کے درمیان سیسا پلایا گیا, تاکہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس دیوار کو متاثر نہ کر سکے اور اسے توڑ نہ سکے.
اور اس طرح سے ایک پوری ایک دیوار سد ذوالقرنین کے نام سے جو معروف تھی وہ بنائی گئی، تاکہ یاجوج ماجوج، اور یہ بتلا دیا گیا کہ جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار اسی طرح قائم رہے گی، اور جب اللہ کا حکم ختم ہوگا، اللہ کے حکم پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو منہدم کر دے گا، گرا دے گا، اور پھر ذوالقرنین وہ جو ہے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ پھر اسی طرح بستیوں میں آ جائیں گے۔ اور عام طور پر نگاروں یہی ہے کہ وہ دیوار اب ختم شروع ہو گئے ہیں، البتہ ان کا ایک بڑا ریلا وہ قرب قیامت پہ آئے گا۔ اچھا، ایک بڑا ریلا جو بہت بڑا ریلا اور یہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ فتنہ جو ہے اس کا ظہور ہوگا۔ وہ بڑا ریلا جو ہے وہ اصل میں علامت قیامت کے طور پر، اور ایک بالکل یعنی علامات قیامت میں بھی دو طرح کی علامتیں ہیں۔ ٹھیک، ایک علامات کہلاتی ہیں علامات صغرا، یعنی چھوٹی علامتیں، اور ایک علامات کہلاتی ہیں علامات کبرا، ٹھیک ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج کا، دجال کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں علامات کبرا میں شمار ہوتی ہیں۔ اب آج جیسے میں نے پڑھا قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے شرقی کنارے کی طرف چلی گئی، جی ہاں، جی ہاں، اور قیامت میں جو نزول حضرت عیسیٰ ہے وہ بھی شرقی کنارے پر ہی، کنارے پر ہوگا۔ جی ہاں، تو بیت المقدس کا یہ شرقی کنارے کی کچھ خاص جو ہے وہ اہمیت اور افادیت ہے۔ خاص قرآن پاک نے دو جگہوں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں اور کلمت اللہ پھونکا گیا، وہی علاقہ شرقی کنارہ ہے، اور جو ہمیں قیامت کی بتایا جاتا ہے اسی شرقی کنارے پہ پھر نازل بھی ہوں گے۔ تو یہ وہاں سے گویا یہ علامات قیامت کا جو ظہور ہے وہ زیادہ وضاحت اور زیادہ نمایاں طور پر سامنے آئے گا۔ اور بنیادی طور پر جو چیز اللہ تعالیٰ ان واقعات سے بیان کرنا چاہتا ہے وہ دو چیزیں ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور اس کی خالقیت، بے شک، یعنی ساری دنیا، ساری کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جی، وہ جب تک چاہے گا یہ کائنات کا یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا، اور جب چاہے گا وہ ایک لمحے میں کائنات کے سارے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارا یہ یقین، ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ نظریہ فکر اور بڑی پختہ فکر اور پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پوری کائنات کا نظام، بالکل صحیح، اور اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ایک دن آ کر اس سب چیز کو روک دے گا۔ پہاڑ جو ہے وہ سرما بن کے اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائے گا، سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تو ان ساری باتوں کے پیچھے جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، وہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے۔ اور انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی پہ ایمان، کہ یوم آخرت پہ ایمان، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پہ ایمان، اپنے اعمال کی جواب دہی پہ ایمان، جواب دہی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت سے بھی بتلائی گئی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ دیکھو آپ یہ کہہ دیجئے پوری بنی نوع انسان سے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہزاروں برس کے پہلے کی بات کا بھی پورا علم ہو، مجھے ذوالقرنین کا بھی پتا ہو، مجھے اصحاب کہف کا بھی علم ہو۔ ظاہر ہے اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کی وحی مجھے بتلا دیتی ہے۔ اللہ کی وحی اس لیے کہ میرا معلم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسانوں میں میرا معلم کوئی نہیں ہے، میرا معلم صرف اللہ ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ براہ راست میرے اوپر القاء اور وحی فرماتا ہے، یہ میرا شرف اور میرا امتیاز ہے۔ اور یہی شرف اور یہی امتیاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بھی بتایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، کہ میرا شرف اور میرا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے اپنا شریک نہیں بنایا، میں اللہ کا حصہ یا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ میرے لیے ایک شرف اور امتیاز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ایک شرف اور امتیاز ہے، ایک ان کی بڑائی ہے، یہ ان کا تفوق ہے، ان کی برتری ہے کہ اللہ نے اپنی وحی، اپنی نبوت اور رسالت کے لیے انہیں چنا اور منتخب بالکل صحیح۔ فرمایا۔ اچھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے جو لکھا ہے کہ یہ جو درہ جہاں پہ ذوالقرنین نے بنایا ہے دیوار، یہ بحر قرض اور اسود کے درمیان تھا، اور یہاں سے سیتھین قبائل، یہ وہی قبائل ہیں جو کہ مختلف
وہ منگول قبائل منگول قبائل ان میں سے ایک ریس ہے اور یہ سمندر میں 30 میل اندر تک گئی تھی اور وہاں پہ اس نے بنائی تھی. لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو ماجوج یاجوج ہیں یہ دراصل مشک اور توبال قبائل جو کہ مختلف منگول ریسز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی یہ رشیا سے لے کر چائنا تک کی یہ ساری جو بیلٹ ہے جو یافس کی نسل ہے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام حام یافس اس کی نسل میں سے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں غلبہ اور اقتدار اور طاقت کا توازن جو ہے وہ بھی شفٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کچھ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریسز غالب آ جائیں گے. قرآن حکیم نے تو اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں بتلائیں. قرآن حکیم کا جو انداز و اسلوب ہوتا ہے کسی واقعے کو نقل کرنے کا بیان کرنے کا وہ صرف اتنا حصہ بیان کرتا ہے جس سے کوئی سبق عبرت حاصل ہوتا ہے. مثلا اصحاب کہف میں بھی اس نے باقاعدہ یہ بات شروع میں کہی کہ اس بات پر بحث نہ کرنا کہ تعداد کتنی ہے جو بھی ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ یاجوج ماجوج کے اس قصے کو بہت اختصار کے ساتھ یعنی 1-2 آیتوں میں بس اتنا کہہ دیا کہ وہ یاجوج ماجوج تھے مفسدون فی الارض آ کر فساد پھیلاتے تھے. ذوالقرنین نے ایک سد راہ بنا دی ایک دیوار بنا دی اور ان کے لیے رکاوٹ بن گئی اور یہ کہہ دیا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ رکاوٹ قائم رہے گی اور جب اللہ چاہے گا یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی. اب وہ رکاوٹ ختم ہو کر وہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہوں گے کہاں سے آئیں گے کتنی تعداد میں ہوں گے کیسے چھائیں گے کیسے ان کا غلبہ ہوگا یہ ساری چیزیں ان تفصیلات سے قرآن کریم خاموش ہے. روایات میں کچھ چیزوں میں ہمیں چیز ملتی ہیں کچھ بائبل کی روایات ہمیں ملتی ہیں ان روایات میں یہ تفصیلات ہیں. بہت سے مفسرین نے ان روایات کو لیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی لیا ہے اور دیگر بہت سارے مفسرین نے ان چیزوں کو لیا ہے. لیکن اصل چیز جو بات سمجھانے والی ہے وہ سمجھانے والی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ ہمارا ایمان آخرت کے اوپر اور آخرت کی جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے ہر فرد کے سے جو سوال جواب ہونا ہے اس کے اوپر ہمارا یقین اور ہمارا ایمان بڑا مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہماری تیاری بڑی مضبوط اور مستحکم بالکل وہ جو نفسی ہے وہ یاد رہنا چاہیے کہ اس دن کوئی ماں بچے کا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور آپ نے اپنی ذات کا جو ہے وہ یہاں پہ بھی محاسبہ کرنا ہے کیونکہ آپ نے اس کا حساب دینا ہے آگے. بالکل صحیح. سو ہم اپنی باتوں کے ساتھ ساتھ مدنی صاحب کچھ کلام بھی سننا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے بھی جس کو کہ مدرس ڈے کہا جا رہا ہے ان موضوعات کے حوالے سے. بہت خوبصورت حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی میں سے بہت دنیا میں سنی جاتی ہے بڑی معروف ہے اور شان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اس کے اندر اسی سے بسم اللہ. اچھا ٹھیک ہے. بلغ اللولا بقمالہ بلغ اللولا بقمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا. اللہ بقمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جس چاہ در پہ بلا لیا
جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ